الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست کا آغاز سورہ زمر آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل اے رسول آپ فرما دیجئے، بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے، اسی کی عبادت کرتے ہوئے، اسی کے لیے عبادت کرتے ہوئے مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ اور توحید کے ساتھ مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ امرتو، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے آگے سر خم تسلیم کرنے والا ہو جاؤں، اللہ کے آگے جھک جانے والا ہو جاؤں، اللہ کے آگے یعنی اطاعت کرنے والا بن جاؤں، اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کے آگے سر خم تسلیم کرنے والا ہو جاؤں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ بان اعبد اللہ، مجھے حکم، اے رسول آپ فرما دیجئے بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ بان اعبد اللہ، صاحب کتاب علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مدارک التنزیل، بِأَنْ أَعْبُدَ اللہ سے تفسیر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان محذوف ہے، ہمارا کا صلہ عموماً ان یعنی با استعمال ہوتا، بِأَنْ أَعْبُدَ اللہ، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، تو امرا کے ساتھ اکثر با استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب کتاب علامہ احمد بن محمود، احمد بن علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ با محذوف ہے، بِأَنْ أَعْبُدَ اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے عبادت کو، یعنی صرف اسی کی عبادت اور اسی کے لیے عبادت۔ ای امرت، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا بھی، اخلاص الدین، کہ میں اخلاص عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں، یعنی اخلاص کا مجھے حکم دیا گیا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کرنا ہے، اس کا نام اخلاص ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود اگر ہو۔ وہ امرت، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا اور فرما بردار بن جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کا حکم دیا گیا عبادت میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کرنے والوں میں سب سے پہل کرنے والا ہو جاؤں، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے میں آگے بڑھ جاؤں، عبادت اور اطاعت میں سب پر سبقت لے جاؤں۔ دو چیزوں کا حکم ہو گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام عبادت گزاروں میں اور اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں سب سے آگے رہوں، یعنی مسابقت اور اخلاص، عبادت میں مسابقت، آگے بڑھنا، اور عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ وہ امرت بذالک، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، لِأَجْلِ، اس لیے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اللہ کے آگے جھک جانے والا۔ مسلم کے معنی آتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکانے والا،
اسلام اسی سے ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، اس کا نام ہے اطاعت یعنی اسلام۔ ای مقدمہ ہوں یعنی ان سب میں سب سے آگے رہوں میں، وسابقہ ہوں اور ان سب میں آگے رہوں، فی دنیا دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں میں سب سے آگے رہوں اور آخرت میں بھی میں آگے رہوں۔ والمعنی معنی یہ ہے کہ ان الاخلاص لہ السبقۃ فی الدنیا، یعنی اخلاص ہی کی وجہ سے سبقت ہے دین میں، یعنی جس کا اخلاص جس درجے اعلیٰ ہوگا، جس اعلیٰ درجے کا ہوگا، اسی کے اعتبار سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فمن اخلص، پس جو اخلاص کو اختیار کرے گا، کانا سابقاً تو وہ آگے بڑھنے والا ہو جائے گا۔ یعنی صرف عبادت سے انسان آگے نہیں بڑھتا، عبادت کے ساتھ اخلاص ہونا پڑتا۔ فالاول تو پہلا جو حکم دیا گیا، امر بالعبادت مع الاخلاص، اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم دیا گیا۔ والثانی دوسرا حکم جو دیا گیا، دوسری چیز، بالسبق آگے بڑھنے کا۔ فلی اختلافی جہتیہما، ان دونوں کے جہتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، عبادت اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور عبادت میں آگے بڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ تو اس وجہ سے ان دو چیزوں کو دو الگ الگ چیزوں کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ فصح عطف احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کا عطف صحیح ہے دوسرے پر، یہاں پر واو لے کے آنا ہے۔ عطف جو ہے مغایرت کو بتاتا، یعنی معطوف علیہ اور معطوف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے جاء زید و بکر بولے، زید آیا اور بکر آیا، تو زید الگ ہے، بکر الگ الگ ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں الگ الگ ہے اور ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی چیز اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم، اور دوسرا جو حکم دیا گیا ہے عبادت میں آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سبقت ایک الگ چیز ہے، اخلاص یہ الگ چیز ہے۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو۔ یہ امت کو ڈرانا مقصد ہے، امت کو تعلیم اور امت کی تربیت اور امت کے لیے تنبیہ ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے رسول اللہ فرما دیجیے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مخلصا لہ دینی، اس کے لیے میرے دین کو، میری اطاعت کو، عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اب اخلاص کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، اخلاص اور توحید دونوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ فاعبدوا، اب یہاں سے کفار اور مشرکین جو کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، ان کو اللہ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، کفر اور شرک کرتے رہو گے تو کرتے رہو، اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، بس تم اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کر لو۔ کیا اس کی اجازت دے رہے؟ اجازت نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دھمکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے تمہارا، یہ نقصان کو پہلے تم جان لو کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں تمہارا بہت بڑا نقصان ہے، اگر اس کے باوجود بھی تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، آخرت میں تمہارا نقصان ہو۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے حقیقت میں نقصان اٹھانے والے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیے، یعنی بت پرستی کر کے، شرک کر کے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا۔ آخرت میں کیا نقصان ہے؟ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، سنو، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، حقیقت میں یہی بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے نقصانات ہیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد انسان ترقی کر سکتا ہے، نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں جو نقصان ہے، آخرت میں جو خسران ہے، جو نقصان ہے کافروں کے لیے، اس کا اب یعنی کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ ایمان والے ہمیشہ فائدے میں رہیں گے کیونکہ وہ لوگ ایمان لا لی،
لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون. کیوں نقصان کیوں ہوگا یہاں بتا رہے ہیں. لہم ان کے لیے آگ کا سائبان ہوگا ان کے لیے، کافروں کے لیے ان کے اوپر سے، یعنی ومن تحتہم اور ان کے نیچے بھی آگ ہوں گی بھری. ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو. یہ اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ تمام بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم میرے عذاب سے ڈرو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے رسول اللہ فرما دیجئے بے شک میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے اس کا. ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا. آپ فرما دیجئے، کس سے فرما دیجئے؟ ان لوگوں سے دعاکا، جو آپ کو بلائے، جو آپ کو دعوت دی، بالرجوع الی دین آبائک، یعنی یہ لوگ جو کفار مکہ ان کے آبا و اجداد کے دین کی طرف آپ کو جو دعوت دی، اس کا شان نزول بتا رہے ہیں. وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ انا کفار قریش، یہ قریش کے کفار نے حضور علیہ الصلوۃ سے کہا الا تنظر الی ابیک وجدیک وسادات قومک یعبدون اللات والعزی فنزلت ردا علیہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار قریش نے حضور علیہ الصلوۃ سے یہ کہا کیا آپ نہیں دیکھتے الی ابیک وجدی کا، یعنی یہ لوگ کفار قریش حضور علیہ الصلوۃ سے کہنے لگے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا، یعنی کفار، یعنی مکے کے جو بڑے بڑے سردار گزرے ان کا جو وساداتی قومی، آپ کی قوم کے جو سردار ہیں وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، لہذا آپ بھی انہی کے مذہب کو اختیار کیجئے. تو یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت یہ آیت نازل ہوئی ردن علیہم، ان کا رد کرتے ہوئے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد دین حق پر، دین ابراہیمی اور دین توحید پر قائم تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ کے والدین کریمین وہ دونوں بھی مومن تھے، ایمان پر وہ لوگ قائم رہے اور ایمان کی حالت میں موت آئی. اور حضور علیہ الصلوۃ کے دادا اور پورا، یعنی حضور کے والد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ پہنچتا ہے ان میں تمام لوگ مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے. کفار یہ کہنے لگے کہ مکے کے جو سردار ہیں وہ لوگوں کا جو مذہب ہے آپ اس کی طرف آ جائیے. حضور سے یہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا اور کہا کہ یہ اے رسول اللہ فرما دیجئے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے. یعنی عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے رسول اللہ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اس کے لیے عبادت کو خالص کر دیں. وہذہ الآیت، اور یہ آیت خبر دینا ہے اس بات کی، بأنہ یخص اللہ وحدہ، کہ حضور علیہ السلام صرف اللہ کو خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مخلصا لہ دینہ، اس اللہ ہی کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہیں، دون غیری ہی، دوسرے کے لیے نہیں. والاولی، اور پہلی جو آیت ہے اخبار، اس بات کی خبر دینا ہے بأنہ مأمور، کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے عبادت کا اور اخلاص کا. فالاول، فالکلام اولا واقع فی نفس الفعل و اثباتی، تو کلام واقع ہے سب سے پہلے نفس فعل میں، یعنی عبادت کے بارے میں اور اس کو ثابت کرنے کے بارے میں. وثانیا، اور
دوسرے مرحلے میں یہ ان چیزوں کے بارے میں یفعل جس کے خاطر کوئی عمل کیا جاتا ہے، وَلِذَٰلِكَ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مرتب کیا قولہ اپنے اس قول کو، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، یعنی پہلے یہ بتائے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، توحید، اور دوسری آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ عبادت کس مقصد کے لیے کی جانی چاہیے، عبادت کس کی کرنا ہے پہلی آیت میں بتائیں، دوسری آیت میں یہ بتائے عبادت کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کس کی کرنا ہے، صرف اللہ کی، اور کس نیت سے، کس ارادے سے، کس مقصد سے کرنا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، وَهَذَا أَمْرُ تَحْدِيدٍ وَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ خَالَفْتَ دِينَ آبَائِكَ فَقَدْ خَسِرْتَ فَنَزَلَتْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ أَيْ الْكَامِلِينَ فِي الْخُسْرَانِ الْجَامِعِينَ لِوُجُوهِهِ وَأَسْبَابِهِ، اور یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کفار کو، یہ تہدید دھمکی کے لیے، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہے تم عبادت کر لو، یعنی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ لو تم بھلی سی بات۔ اور یہ لوگ، یہ کفار حضور علیہ السلام کو، یعنی سرداران مکے کے جو سردار تھے اس وقت حضور کی بعثت کے وقت، تو اس وقت جو کفار تھے وہ لوگ بت پرستی کی طرف آپ کو بلائے، اور یہ کہنے لگے کہ اگر آپ ان کے مذہب کو، یعنی ان کافروں کے مذہب کو اختیار نہیں کرو گے تو آپ نقصان اٹھاؤ گے، تو یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا، اے رسول اللہ فرما دیجیے بے شک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے، ہر طرح کا اور بہت بڑا نقصان اٹھانے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچائے کفر اختیار کر کے، دنیا میں کفر اختیار کیا اور آخرت میں جہنم کو اختیار کر لیا۔ لِأَنَّهُمْ، اچھا اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی، گھر والوں کو ایسا نقصان پہنچائے، بتائے لِأَنَّهُمْ أَضَلُّوهُمْ، کیونکہ وہ لوگ ان کو گمراہ کر دی، فَصَارُوا إِلَى النَّارِ، تو وہ بھی جہنم میں گئے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے گئے۔ تو کفار کا بدترین انجام اس آیت میں بتا دیا گیا۔ وَلَقَدْ وُصِفَ خُسْرَانُهُمْ، اور ان کے خسران نقصان کو بیان کیا گیا، بِغَایَةِ الْفَظَاعَةِ، انتہائی بدترین یعنی حیثیت سے، فی قولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، تاکید کے ساتھ، الا یہ تنبیہ کے لیے، سنو آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، ذالک وہ، ہوا وہ، الخسران المبین، بہت بڑا نقصان، یعنی وہی حقیقت میں بہت بڑا نقصان ہے، یعنی کفر کی حالت میں مرنا، کفر اور شرک کو اختیار کرنا اور جہنم کے دائمی عذاب کو اختیار کرنا، گویا کہ یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ حیث صدر الجملہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جملے کا آغاز فرمایا بحرف تنبیہ، حرف تنبیہ الا استعمال کیا گیا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ ووسط الفصل بین المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا کیا ہے، ذالک ہے، اور الخسران المبین خبر ہے، دونوں کے درمیان فصل واقع کی گئی، ہوا ضمیر لے گئے، ذالک مبتدا، الخسران المبین خبر، تو مبتدا خبر کے بیچ میں درمیان میں ہوا ضمیر فصل کے لیے لے گئے، تو اس میں اور تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ذالک وہ، ہوا کے معنی بھی وہ، یعنی وہی بہت بڑا نقصان ہے، تاکید۔ وعرف الخسران، پھر خبر کو معرفہ لایا گیا، الخسران، خبر نکرہ ہوتی، بغیر الف لام کی ہوتی، یہاں پہ الف لام کے ساتھ لایا گیا، اور تاکید پیدا ہو رہی۔ ونعتی، صرف خبر کو معرفہ ہی نہیں لایا گیا بلکہ اس کی صفت بھی لائی گئی، مبین لے گئے، مبین کے معنی بہت بڑا، کھلم کھلا نقصان ہے وہ۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اسْتَبْدَلُوا بِالْجَنَّةِ نَارًا، بہت بڑا نقصان کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کفار، یہ مشرکین جنت کے بدلے میں جہنم کو اختیار کر لیے۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، لیکن وہ لوگ جنت کو اختیار کرنا نہیں چاہ رہے، تو یہی بہت بڑا نقصان ہے ان کا۔ وَبِالدَّرَجَاتِ، درکات، جنت کے درجات کے بدلے میں جہنم کے طبقات کو انہوں نے چن لیا۔ جنت میں جو مقامات ہیں اس کے لیے درجات کا استعمال ہوتا،
100 درجے ہیں جنت میں. حدیث پاک میں ہے کہ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی زمین سے لے کر 7واں آسمان تک. لہم من فوقہم ظلل اطباق من النار. ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ان کے اوپر جہنم میں آگ کے طبق ہوں گے. یعنی ان کو جس مقام پہ رکھا جائے گا جہنم میں، اوپر بھی آگ کے طبق ہے، آگ کے کیٹیگریز ہیں، اور نیچے بھی آگ ہے. یعنی ان کے پیروں کے نیچے بھی آگ ہے، ان کے سروں کے اوپر بھی آگ ہے، اور ان کے پورے جسم کے اطراف آگ ہے، وہ خود آگ میں. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کے طبقات ہیں. وَهِيَ ظُلَلٌ لِلْآخَرِينَ، اور وہ دوسروں کے لیے چھت کا کام دے رہے ہیں، دوسروں کے لیے طبقہ ہے. یعنی 7 طبقات ہیں. نہیں، ای النار محیطۃ بہم. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا نقصان ہے ان کے لیے. فرما رہا ہے کہ یہ جہنم میں ایسی جگہ ہوں گے یہ لوگ کہ ان کے اوپر بھی آگ کے طبقات ہوں گے، نیچے بھی آگ کے طبقات ہوں گے. آگ 4 طرف سے ان کو گھیرے ہوئی، اوپر سے آگ گھیری ہوئی، نیچے سے آگ، دائیں جانب آگ، بائیں جانب آگ، سامنے آگ، پیچھے آگ. آگ میں رہیں گے لوگ. اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے. ذالک، وہ، الذی وصف من العذاب، یعنی وہ عذاب جس کا تذکرہ کیا گیا، جس کی صفت بیان کی گئی. او ذالک الظلل، یا وہ جو طبقات ہیں آگ کے. یخوف اللہ بہ، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لیؤمنوا بہ، تاکہ وہ لوگ اس پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں. ویجتنبوا مناہیہ، اور وہ اس کے ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے، اس سے بچے. یا عبادی فاتقون، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو فاتقون، تم مجھ سے ڈرو. ولا تتعرضوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دنیا میں تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی وہ آگ کیا برداشت. ولا تتعرضوا، اور تم در پہ مت ہو، لما، اس چیز کے در پہ مت ہو جو میری ناراضگی کو واجب کرنے والی ہے. یعنی وہ کام مت کرو جس کی وجہ سے میں ناراض ہونے والا ہوں. یعنی ایسے کام مت کرو جو مجھے ناراض کرنے والے، میری ناراضگی کے کام مت کرو. ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے میں ناراض ہو جاؤں گا. ناراض ہو جاؤں گا تو تمہارا یہ اشر ہوں. خوفہم بالنار، اللہ تعالیٰ پہلے ان کو آگ سے ڈرایا. اللہ تعالیٰ ثم حذرہم نفسہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈرایا اپنی ذات سے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. اب یہاں تک کافروں کے متعلق تھا کہ کافروں کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کفار کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہا، اور وہ لوگ جو طاغوت، شیطان سے بچیں. طاغوت کے اصل معنی آتے ہیں سرکش، حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والا. سب سے بڑا نافرمان تو شیطانی ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت، سرکش اور شیطان سے بچیں. ان یعبدوہا، شیطان کی عبادت سے، پرستش سے بچیں، یعنی شیطان کی عبادت نہیں کی. وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف انابت کی، اللہ کی طرف لوٹ گئے، اللہ کی طرف مائل ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. لہم البشری، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے. فبشر عباد، اے حبیب آپ خوشخبری دیجئے میرے بندوں، میرے ان بندوں کو. الذین یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں غور سے. فیتبعون احسنہ، اچھی بات تو کئی ایک سنتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، توفیق عطا فرمائے. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ الشَّيَاطِينَ، وہ لوگ جو شیاطین کی عبادت سے، پرستش سے بچے. طاغوت سے مراد شیطان ہے. برابر طاغوت فعلوت کے وزن پہ، طغیان سے ہی مبالغہ کا صیغہ. طغیان کا مطلب حد سے آگے بڑھ جانا. کل ملکوت، جیسا کہ ملکوت ہے، رحموت ہے.
یعنی خوب رحم کرنا، رحموت. الا ان فیہا قلبا، مگر یہ کہ اس میں الٹ دیا گیا، پلٹ دیا گیا، بتقدیم اللام، لام کو مقدم کر دیا گیا عین پر. فعلوت، تغا یتغا، تغاوت وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو طاغوت، لام کو مقدم کر دیا گیا عین پر، لام کلمے کو مقدم کر دیا گیا عین پر. طغا، طا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، غین جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور لام جو ہے یہ یا جو ہے یہ لام کلمہ ہے. تو پہلے الف کو لایا گیا، تغاوت نہیں طاغوت، تو اس میں لام کو مقدم کیا گیا عین پر. اطلقت علی الشیطان، طاغوت کا اطلاق کیا گیا، اس کا استعمال کیا گیا شیطان کے لیے، شیطان کے معنی میں، یا شیاطین پر. لکونی طاغوتی مصدراً، کیونکہ طاغوت مصدر ہے، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، یعنی شیاطین، وہ لوگ جو شیاطین کی عبادت سے بچے، شیاطین کی عبادت نہیں کی، یعنی کفر اور شرک نہیں کی. وفیہا مبالغات، اور اس میں مبالغہ ہو رہا ہے. وہی تسمیۃ بالمصدری، طاغوت اگر مصدر کے معنی میں لیا تو اس کے معنی سرکشی، یعنی وہ لوگ جو سرکشی سے بچے، یعنی سرکشی کرنے والے شیطان سے بچے، یعنی سرکشی کرنے والے کو عین سرکشی قرار دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مبالغہ ہے. کأن عین الشیطان طغیان وأن البناء، اور یہ جو وزن ہے اس میں بناء مبالغۃ، مبالغے کا وزن ہے طاغوت. فإن الرحموت الرحمۃ الواسعہ، رحموت، کیونکہ رحموت کہتے ہیں بہت زیادہ خوب رحم کرنے کو. والملکوت الملک المبسوط، بہت بڑی سلطنت، بادشاہت اگر ہو تو ملکوت بولتے. والقلب وهو للاختصاص اذ لا تطلق على غیر الشیطان، اور یہ اس کے لیے یعنی طاغوت کا لفظ جو ہے شیطان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا غیر شیطان پر. اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ جمع ہے، یعنی شیاطین کی عبادت سے جو لوگ بچے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ، وہ ایمان والے جو شیاطین کی عبادت، پرستش کرنے سے بچے. وقرئ الطواغیت، طواغیت بھی پڑھا گیا جمع کے ساتھ. ان یعبدوها یہ بدل استعمال ہے، الطاغوت مبدل منہ، اور ان یعبدوها بدل استعمال ہے، یعنی وہ لوگ جو شیاطین سے بچے، اس بات سے بچے کہ وہ شیاطین کی عبادت کریں، یعنی وہ لوگ، وہ ایمان والے جو شیاطین کی عبادت اور پرستش سے بچے. وَأَنَابُوا رَجَعُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف لوٹ گئے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کی، اللہ کی توحید کو مان لی، اللہ کو ایک خدا مانے. لَهُمُ الْبُشْرَى، یہی وہ ایمان والے ہیں جن کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، سعادت ہے. هِيَ الْبَشَارَةُ بِالثَّوَابِ، یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، ثواب. تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. عند حضور الموت، موت کے وقت. مبشرین، خوشخبری دیتے ہوئے. وحین یحشرون، اور جس وقت ایمان والوں کو حشر کے دن، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اس وقت بھی فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے. فبشر عباد، اے رسول آپ پر صاحب خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو، یا ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور باتوں میں جو اچھی بات ہے، بہترین باتوں کی جو اتباع کرتے ہیں. ہم الذین اجتنبوا، وہ وہی لوگ ہیں جو اجتنبوا، بت پرستی سے بچے، کفر سے بچے، شرک سے بچے. وانابوا، اور اللہ کی طرف لوٹ گئے، اللہ کی عبادت کی. وانما اراد بہم ان یکونوا مع الاجتناب، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہو جائیں، یعنی بت پرستی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے وہ لوگ اس صفت پر ہو، یعنی اچھی بات سن کر اس کی اتباع کریں. فوضع الظاہر، تو ظاہر کو رکھ دیا گیا موضع الضمیر، ضمیر کی جگہ. یہ ارادہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا وہ ہو جائیں نقادا فی الدین، دین میں اچھی اور بری بات کو سمجھنے والے، یعنی دین میں وہ لوگ نقد کی صلاحیت پیدا کریں، یعنی گفتگو کو جب سنیں تو اس میں اچھی اور بری گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور جو اچھی بات ہے اس کو اختیار کریں، جو بری بات ہے اس کو چھوڑ دیں.
الذین وہ لوگ جو یمیزون جو حسن اور احسن میں تمیز کر دیں، اچھی بات اور دو باتیں اگر سنیں تو اس میں اچھی کون سی ہے اور زیادہ اچھی کون سی ہے، والفاضل والافضل، یعنی فضیلت والا کام کون سا ہے، فضیلت والی چیز کون سی ہے اور زیادہ فضیلت والی چیز کون سی ہے، دونوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوگ۔ فَإِذَا اعْتَرَضَهُمْ أَمْرَانِ، پس جب ان کے سامنے دو حکم آ جاتے ہیں، واجب اور ندب، ایک حکم وہ ہے جو واجب ہے اور ایک کام وہ ہے جو مستحب ہے، تو اختاروا الواجبہ، تو وہ واجب کو اختیار کرتے ہیں۔ وَكَذَا الْمُبَاحَ وَالنُّدْبَ، اسی طرح جب ان کے سامنے مباح، جائز اور مستحب چیز اگر آ جاتی ہے تو وہ یعنی مستحب عمل کو اختیار کرتے ہیں، حراسن، حرص کرتے ہوئے اس چیز کی جو زیادہ اللہ کے پاس تقرب کا ذریعہ ہے اور ثواب کے اعتبار سے جو زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ او یستمعون القرآن، یا وہ لوگ قرآن بھی سنتے ہیں، غیر قرآن بھی سنتے ہیں، فیتبعون القرآن، تو قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ او یستمعون اوامر اللہ، یا وہ اللہ کے احکام کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہا، تو ان احکام میں جو سب سے زیادہ عمدہ ہے، ہر حکم عمدہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن جس میں زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ نحو القصاص والعفو ونحو ذلک، جیسا کہ قصاص کا معاملہ ہے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کا اللہ تعالیٰ قصاص لینے کا حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے، اور ایک معاف کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، تو ان دونوں کو جب سنتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ بہتر کون سا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ او یستمعون الحدیث، یا گفتگو کو سنتے ہیں، مع القومی، قوم کے ساتھ، فیہ محاسن، جس میں خوب اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، و مساوی، اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ فیحدث، تو لوگ بیان کرتے ہیں سب سے بہترین بات جو وہ سنیں، اور رک جاتے ہیں اس چیز سے جو اس کے سوا ہے، یعنی بری بات کو پھیلاتے نہیں، اچھی بات کو پھیلاتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ آداب بتا رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی اور خیر کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں عقل والے ہیں، اچھی اور بری بات کو سمجھنے والے ہیں۔ ای المنتفعون بعقولہم، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنے عقلوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے متعلق بھی آگے کی آیت میں بتا رہا ہے، پھر اس سے پہلے یہ فرما رہا ہے کہ افمن حق علیہ، اب یہ کافروں کے بارے میں، یہ کیا وہ شخص جس پر اللہ کے عذاب کی بات واجب ہو چکی ہے، یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے والا ہے اور وہ شخص کفر پر مرنے والا ہے، افانت تنقذ من فی النار، اے رسول کیا آپ اس شخص کو بچائیں گے، اس شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو جہنم میں، یعنی جو شخص جو کفار، جو کافر اور مشرک جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیا آپ ان کو یعنی جہنم سے بچائیں گے؟ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں حضور علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جن کی قسمت میں، جن بدبختوں کی قسمت یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کو ایک مرتبہ پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے اور ایمان لا لیے، لہم غرف، ان کے لیے کمرے بنے ہوئے عالی شان، من فوقہا، ان کے اوپر سے، یعنی ایسے کمرے بنے ہوئے ان کے لیے، اس کے اوپر بھی کمرے بنے ہوئے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، اصل الکلامی امن حق علیہ کلمۃ العذاب ای وجب افانت تنقذہ جملۃ شرطیہ
دخلت علیہا حمزۃ الانکار والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء والتي في اولها للعطف على محذوف تقديره أأنت مالك امرهم فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار ووضع من في النار موضع الضمير أي تنقذه فالآية على هذا جملة واحدة أو معناه أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه أفأنت تنقذه أي لا يقدر أحد أن ينقذ من أضله الله وسبق في علمه أنه من أهل النار. یہاں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کے متعلق اور اپنی قدرت کے متعلق بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے جن کافروں کو. یعنی اللہ کی توفیق، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. افامن حق علیہ، کیا وہ شخص جس پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیا آپ اس کو بچائیں گے اس شخص کو جو جہنم میں جانے والا ہے؟ اصل الکلام، کلام کی اصل یہ ہے کہ امن، کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جس پر عذاب واجب ہو چکا ہے جس کے تعلق سے، کیا آپ اس کو بچائیں گے؟ یہ جملہ شرطیہ ہے اور اس پر حمزہ انکار داخل ہو، یعنی آپ اس کو نہیں بچائیں گے، نہیں بچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے. یہ کافروں کے متعلق ہے آیت کہ اے رسول آپ ان کافروں کی فکر مت کیجئے، ان کی وجہ سے آپ رنجیدہ مت ہو جو ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے عذاب کا، اور ان کو عذاب جہنم کا، قیامت کے دن ان کو جہنم کے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. یہ جملہ شرطیہ ہے، اس پر حمزہ انکار داخل ہو گیا، اور فا جزاک کا فائبر ہے، افامن، پھر وہ فا داخل ہو گیا جو اس کے شروع میں عطف کے لیے آ گیا، افانت تنقذ، ایک محذوف پر عطف کرنے کے لیے، اس کی تقدیر ہی ہے، ایک جملہ محذوف ہے. انت مالک و امرین، کیا آپ ان کے معاملات کے مالک ہیں؟ بس جس شخص پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، جس کافر پر، جن کافروں پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیا آپ ان کو بچائیں گے؟ یعنی آپ ان کو نہیں بچائیں گے. والحمزۃ الثانیۃ ہی الاولی، دوسرا حمزہ یہی پہلا حمزہ ہے، افانت، جو دوبارہ لایا گیا لتوکید معنی الانکار، انکار کے معنی کی تاکید کے لیے، اور من فی النار کو رکھ دیا گیا ضمیر کی جگہ، ای تنقذو، کیا آپ اس کو بچائیں گے؟ فالآیت، بس آیت اس معنی کے اعتبار سے، اس ترکیب کی بنیاد پر، یہ ایک ہی جملہ ہو گیا، یا اس کے معنی یہ ہے کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب ینجو منہ، کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب واجب ہو چکا ہے، کیا وہ اس سے نجات پائے گا عذاب سے؟ نہیں. افانت تنقذو، کیا آپ اس کو بچائیں گے؟ ای لا یقدر احد، یعنی کوئی بھی شخص اس کو بچا نہیں سکتا، اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور جس کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات گزر چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ وہ شخص اہل نار میں سے ہوگا. یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کفر پر مرے گا اور یہ کافر رہے گا، تو وہ شخص، اس شخص کو تو کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، رب کے عذاب سے ڈرے اور ایمان لا لی، لہم غرف، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہوں گے، ایسے کمرے ہوں گے عالی شان، من فوقہا، ان کمروں کے اوپر بھی اور کمرے ہوں گے بنے ہوئے، ای لہم منازل، یعنی ان کے لیے منزلیں ہوں گی، ان کے لیے درجات ہوں گے، ان کے لیے گھر ہوں گے جنت میں، رفیعۃ، بلند و بالا، و فوقہا، ایسے بلند و بالا ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی اور منزلیں ہوں گی، محلات ہوں گے، ارفع منہا، اس سے زیادہ بلند و بالا، یعنی للکفار. اب یہاں پر کفار اور ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ موازنہ فرما رہا ہے کہ کفار کا کیا حال ہوگا، جو لوگ اللہ کا انکار کیے دنیا میں اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے.
اور مشرکین ان کا حشر یہ ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا، ان کے عذاب اور ان کی رسوائی کا یہ حال ہوگا، ان کے نقصان کا یہ حال ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے ایسے طبقات میں رکھے گا کہ ان کے اوپر والا طبق بھی آگ کا ہوگا، وہ لوگ جس طبقے میں ہوں گے اس کے نیچے والا طبق بھی آگ کا ہوگا، آگ ان کو گھیر لیں گی۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے عالی شان محلات جنت میں رکھے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کے اوپر بھی عالی شان، ان کے محل کے اوپر بھی عالی شان محلات ہوں گے، نیچے بھی عالی شان محلات ہوں گے اور نہریں بہتی بھی ہوں گی۔ یعنی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں بہت سی نعمتوں سے نوازے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی للکفار ظلل من النار، یعنی کافروں کے لیے آگ کے طبقات ہیں، طبق ہیں، اور وللمتقین غرف، اور متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عالی شان محلات ہیں، کمرے، مبنیتن، ایسے کمرے ہیں جو بنے ہوئے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، من تحت منازلها، یعنی ان کے محلات کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، پختہ مضبوط وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ ای وعد اللہ، وعد اللہ یہ مصدر ہے، مصدر مؤکد، مؤکد تاکید کرنے والا ہے، یعنی وعد اللہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کیا، لأن قولہ لہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے لہم غرف، یہ وعدے کے معنی میں ہے، ان کے لیے کمرے، اللہ تعالیٰ متقین کے لیے جو فرما رہا ہے کہ جو تقوی کو اختیار کی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کمرے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ ہی فرمائے، وعدہ ہے اللہ کی طرف، پھر وعد اللہ کا لفظ لے گئے تو یہ تاکید ہے۔ فی معنی وعدہم اللہ ذالک، یعنی یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ زمر کا یہاں پر ایک رکوع مکمل ہو گیا الحمدللہ، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایمان کا جو ثمرہ ہے، ایمان لانے کے جو اخروی بہت بڑے جو فوائد ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا، اور ان کو جو محلات دیے جانے والے ایمان والوں کو اللہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کافروں کا کیا حشر ہونے والا ہے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے جو ان کا بڑا نقصان ہونے والا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیا، تاکہ لوگ کفر سے بچے، شرک سے بچے، نفاق سے بچے اور ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور ایمان پر قائم رہیں۔ تو ایمان ہی بہت بڑی دولت ہے، اور یہی ایمان قیامت کے دن ایمان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کے سے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکال دو۔ یعنی ایمان والے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے بھی جائیں تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں۔ آخر میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص ایمان لا لیا لیکن زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا اس کو بھی جہنم سے نکال دو، صرف ایک مرتبہ کلمہ بھی اگر پڑھ لیا تو اس کی بخشش کر دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ 20 آیتیں مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ 21ویں آیت ہے سورہ زمر کی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ انزل نازل فرمایا، من السماء بلندی سے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، ماء بارش، فسلکہ، اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی کو داخل فرما دیا، ینابیع، ان چشموں میں جو زمین کے اندر ہے، ثم یخرج بہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، زرعاً، زراعت، کھیتی، مختلفاً، ایسی کھیتی جس کے رنگ مختلف ہے،
جیسے بھاجیاں ہیں گرین کلر کے ہرے، ٹماٹے لال ہیں، بارش اللہ تعالیٰ نازل فرمایا، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ اس بارش کے پانی سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ لال کلر کی بنا رہا ہے، بعض کو ہری کلر کی بنا رہا ہے، یہ اللہ کی، بعض جامنی کلر کے ہیں جیسا کہ بیگن وغیرہ ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ ہر ایک کا مزہ الگ ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، مختلف قسم کے پھل اور پھول اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے۔ کریلا ہے، اس کا مزہ کہ کڑوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت، اپنی بے مثال قدرت کے ذریعے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، پیدا فرماتا ہے۔ ثم یہیج، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ثم یہیج، پھر وہ پودے سوکھ جاتے ہیں، فتراہ مصفرا، تم اس کو دیکھتے ہو پیلے ہوتے ہوئے، پلساٹ۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں بہت بڑی نصیحت ہے عقل والوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے زمین سوکھی پڑی ہوئی تھی، اس پر کوئی پودا نہیں تھا، کوئی زراعت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بارش کا پانی نازل فرمایا تو زمین کے اندر سے زراعت ہوئی، یعنی کھیت کو اللہ تعالیٰ اگایا، پیدا فرمایا، پھل پھول پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ، نباتات پیدا فرمایا۔ ایک وقت اس پر گزرا، پھر وہ چیزیں سوکھنے لگیں، پھل پھول سوکھ گئے، ٹہنیاں سوکھ گئی، پتے سوکھ گئے، مرجھا گئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ یعنی اس کو ختم کر دیا اللہ، یعنی پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زوال عطا فرمائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کا بھی یہی حال ہے، انسان کچھ بھی نہیں تھا، ہم اس کو پیدا کی، ہم اس کو بنائے، اس کو عروج عطا کی، بچپن اور جوانی، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے زوال عطا کی، پھر اس کو موت ہم دے دی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پودوں کو اگاتا ہے۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس طرح ایک پودا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اگایا، پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، پھر اس کو عروج عطا فرمایا، زندگی عطا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت عطا فرمایا، ختم ہو گیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پودوں کو پیدا فرمایا۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ سبحان ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں انسان کو دکھا رہا ہے، نباتات، کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی رکھا۔ عقیدہ بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو سمجھانے کے لیے اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انزل نازل فرمایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، یعنی المطر بارش نازل فرمایا اللہ تعالیٰ۔ وقیل اور کہا گیا کہ کل ماء فی الارض، ہر وہ پانی جو زمین میں، فہو من السماء وہ آسمان کا ہی ہے، ینزل منہا الی الصخرۃ، یعنی بارش نازل ہوتی، پانی اترتا ہے آسمان سے الی الصخرۃ چٹان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم فرماتا ہے۔ فسلکہ، بس وہ اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے پانی کو، ینابیع فادخلہ، پانی کو اللہ تعالیٰ داخل فرما دیا، ینابیع ان چشموں میں جو زمین میں، ومسالک عیونا یعنی چشموں میں اللہ تعالیٰ پانی کو جاری فرما دی، ومسالک اور پانی کے داخل ہونے کی جو جگہیں ہیں، ومجاریہ پانی کے بہنے کی جو جگہیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پانی کو داخل فرما دیا۔ کالعروق فی الاجساد، جیسا کہ انسان کی جسم میں رگیں ہیں، رگوں میں اللہ تعالیٰ خون دوڑا رہا ہے، تو اسی طرح چشموں میں پانی کو اللہ تعالیٰ جاری فرما رہا ہے، داخل فرما رہا ہے۔ وہ ینابیع کو جو نصب ہے حال کی بنیاد، اس حال میں کہ وہ چشمے ہیں، او علی الظرف یا ظرف کی بنیاد پر، اور فی کیا ہے، یہ فی الارض ینابیع کی صفت ہے، یعنی ان چشموں میں اللہ تعالیٰ پانی داخل کیا جو زمین کے اندر بہتے ہیں، جو زمین کے اندر جاری ہوتے ہیں۔ ثم یخرج بہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے نکالتا ہے زرعا کھیتی، اگاتا ہے، مختلف اس حال میں کہ اس کے رنگ مختلف ہے، اس کی حیاتیں، من خضرت، اس کے رنگ مختلف ہے، کیا ہے بھئی، ہرا رنگ ہے، ہریالی ہے، وہ حمرا لال ہے، وہ صفرا اور پیلے بھی ہیں بس،
وہ بیاض بعض سفید ہے، او اصناف ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کے یعنی اس حال میں کہ اس کے اقسام مختلف ہیں. من برن کیا کیا ہے بھائی؟ بعض کھیتوں میں گیہوں تیار ہو رہی ہے، اگ رہی ہے. وہ شاعرین بعض میں جو، بعض میں تل وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ. ثم یہیج، پھر وہ پیداوار، پھر وہ پودے، پھر وہ ہریالی، پھر وہ زراعت، پھر وہ پھل اور پھول وہ سوکھ جاتے ہیں. فتراہ مصفرا، بس تم اس کو دیکھتے ہو پیلا ہوتے ہوئے. بعد نضارتی، اس کی تر و تازگی کے بعد، اس کے حسن و جمال کے بعد، اس کے کمال کے بعد، اس کے زوال کو بھی تم دیکھتے ہو، اس کے عروج کے بعد اس کی فنا کو بھی تم دیکھتے ہو، اس کی ابتدا کے بعد تم اس کی انتہا کو بھی دیکھتے ہو. ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ بنایا تھا، متکثرا ٹوٹا ہوا. فالحطام ما تفتت، حطام کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیز جو ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بکھر جائے. وتکسرا، ٹوٹ جائے. من النبات، نباتات ہو یا دوسری چیزیں. ان فی ذلک، بے شک اس میں، ان تمام چیزوں میں، یعنی بارش کے نازل کرنے میں اور بارش کے پانی سے پودوں کو اگانے میں، بے شک اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. تذکیراً، ان کے لیے تذکیر ہے، نصیحت ہے. وہ تنبیہاً، ان کو آگاہ کرنا ہے اس بات سے. انہ لا بد من صانع حکیم، کہ یہاں پر ایک صانع کا ہونا ضروری ہے، بنانے والے کا، پیدا کرنے والے کا، حکمت والے کا ہونا ضروری ہے. خود بخود نہیں ہو رہی ہے چیزیں، بارش خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی بارش نازل کرنے والا ہے. اور یہ بارش کا پانی زمین میں جانے کے بعد ان یعنی بیجوں کو جو زمین میں بوئی گئی اس کو اللہ تعالیٰ ترکاریوں کی جو شکل عطا فرما رہا ہے، پھل اور پھول کی جو شکل عطا فرما رہا ہے، یہ اللہ ہی ہے. یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی اس کا کرنے والا ہوتا. تو کائنات میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے، اور وہ اللہ ہے. بے شک. وَأَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں ایک تقدیر کے ساتھ، ایک اندازے سے. وَتَدْبِيرٍ، اور تدبیر کے ساتھ. لَا عَنْ إِهْمَالٍ وَتَعْطِيلٍ، اہمال اور تعطیل نہیں ہے، یعنی خود بخود ہو جا رہی ہر چیز، چھوڑ دی گئی، ایسا نہیں ہے. ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی خدا نہیں ہے، خدا کا انکار کرتے لوگ، دہریہ، زمانہ چل رہا بھئی خود بخود بول کے بولتے، وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو اس کام کا کرنے والا ہوتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات، اس کا نظام جو چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، بارش اپنے وقت پہ ہو رہی، کتنی ہونا ہے بارش اتنی ہی ہو رہی. تو یہ تمام چیزیں اللہ ہی کر رہا ہے، تمام چیزوں کا یعنی مدبر، تدبیریں کرنے والا اللہ ہی. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے اسلام کے لیے، بس وہ اپنے رب کی جانب سے نور، روشنی پر ہے. فویل للقاسیۃ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے. اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ ای وسع صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے، شرح صدر فرما دیا اسلام کے لیے. فاہتدی، بس وہ ہدایت حاصل کر لیا، یعنی مسلمان ہو گیا. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرح، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا شرح صدر کے بارے میں. یعنی کسی شخص کے دل کو اگر اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے آخرت کے لیے، اسلام کے لیے، تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہے. فقال، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل النور القلب، جب نور الہی جب دل میں داخل ہوتا ہے، اترتا ہے، انشرح، تو دل کشادہ ہو جاتا ہے، وانفسح، اور پھیل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے. فقیل، تو پوچھا گیا فہل لذلک من علامت، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، نعم، 3 علامتیں ہم بتائیں. الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونا، آخرت کی طرف متوجہ ہونا، پہلی علامت بتا رہے. شرح صدر کی، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چن لیا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو داخل فرما دیا، اس نور کی وجہ سے اس کا دل منشرح ہو گیا، شرح صدر ہو گیا،
تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسری علامت بتا رہے ہیں کہ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، دھوکے کے گھر سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، دنیا سے دوری، آخرت کے قریب ہونا۔ یہ دو علامتیں بتا رہے ہیں۔ وہ آدمی دنیا سے دور بھاگتا ہے، دنیا والوں اور دنیا کے کاموں سے بھاگتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے۔ تیسری علامت بتا رہے ہیں وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، موت کی تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے۔ یہ تین علامتیں جس شخص کے اندر موجود ہو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرمائے، یعنی دنیا سے دور بھاگنا، دوری اختیار کرنا، اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اللہ اکبر۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، بس وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر قائم ہے، اس کی زندگی نور سے منور ہے، اس کا ظاہر و باطن مجلہ و مصفہ ہے، بیان اور بصیرت میں ہے، صاحب بصیرت، صاحب نظر ہے۔ جس شخص کے اندر یہ تین علامتیں موجود ہو وہ صاحب نظر ہے، صاحب فراست ہے، صاحب ولایت ہے۔ علامہ امام نصفی۔ اللہ تعالیٰ یعنی حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تین علامتیں جس شخص کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کا نور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کو پہچان لیا بولے۔ جب اللہ کو پہچان لیا تو دنیا کی طرف مائل نہیں ہونا۔ دنیا کی طرف مائل ہونا یہ خدا سے دور ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو خدا کو پہچان لیتا ہے دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو دنیا کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا، دنیا پہ نہیں مرتا، ہو دنیا کے لیے نہیں تڑپتا، دنیا کے لیے بے چین نہیں ہوتا، دنیا کے لیے بے قرار نہیں ہوتا، آخرت کے لیے بے قرار ہوتا، آخرت کے لیے تڑپتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور ہر لحظہ وہ آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، ذکر الہی میں رہتا ہے۔ والمعنی، معنی یہ ہے کہ فمن شرح اللہ صدرہ فاہتدى کمن طبع على قلبه فقسى قلبه فحذف لأن قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ يدل علیہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیا ہے، تو وہ ہدایت حاصل کر لیا، ایمان لا لیا، تو کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق سے محروم کر دیا اور اس کا دل سخت ہو گیا، یعنی کافر؟ کیا ایمان والا کافر کی طرح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا اطاعت کرنے والا نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فحذف، واپس اس جملے کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول فویل للقاسیۃ قلوبہم، یہ اس پر دلالت کر رہا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، ای من ترک ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ذکر اللہ سے دوری دل کو گویا کہ سخت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ او من اجلی ذکر اللہ، یہاں پہ من ذکر اللہ بولے نا، اللہ کے ذکر سے دل تو نرم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا ذکر جب یہ کافر سنتے ہیں تو اور نفرت کرتے ہیں، تو اور دل سخت ہو رہا ہے ان کا۔ ای اذا ذکر اللہ عندہم، یعنی جب ان کفار اور فجار کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ازدادت قلوبہم، تو ان کے دلوں میں اور سختی بڑھ جاتی ہے، اور کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ کیوں سختی بڑھتی ہے؟ ان کے انکار کی وجہ سے۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو یہ آیتیں ان کی یعنی ان کے انکار کی وجہ سے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں۔ غوایت ظاہرہ، یعنی ایسی گمراہی جو کھلی ہے، ظاہر ہے، واضح ہے۔ یہاں پر سورہ زمر کی 22ویں آیت مکمل۔ اولئک فی ضلال مبین افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ یہاں پر سورہ زمر کی
22ویں آیت مکمل ہو گئی. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں 23ویں آیت سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے اس درس کو قبول فرما اور اس کے ذریعے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچا. یا رب العالمین، جو اس کار خیر میں مولا اس اشاعت علم اور قرآن و حدیث کی اشاعت میں مولا جو مصروف ہے، مولا ان کو ترقی عطا فرما. جو اس کار خیر میں مولا حصہ لے رہے ہیں، مولا ان کو کامیابی عطا فرما. اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور سعادتوں سے مولا بہرور فرما. خصوصاً عزیزم مولوی محمد سید محمد عبد الواسع حسینی امان اللہ اور ان کے اہل خانہ کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما، اور اس تحریک کی پوری ٹیم کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. مولا مجھ کو اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مولا تمام مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی کامیابی عطا فرما. دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. ایمان کی حالت میں مولا ہمیں موت عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.